آج ہم اس سوچ اور اس زاویے پہ بات کریں گے کہ پاکستان سے برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان نظریہ اور سوچ کے ساتھ وجود میں آیا۔ یہ ایسی تجربہ گاہ بنائی جانا تھی جہاں ہیرے موتی سے افراد پیدا کرنا شیوا ہوتا اور انسانیت ان لوگوں کے قدموں کو بوسے دیتی۔ مگر یہ کیا، یہ سب ایک جھٹکے سے ہم توڑ بیٹھے۔ ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک اور لاکھوں افراد کی قربانی کے ضائع ہو جانے کا مظہر تھا۔ قائد اعظم اور اقبالیات کی تعلیمات کو ختم کر دینے کے مترادف یہ قوم پھر جڑی، مگر ویسے نہیں جیسے جرمنی، کوریا، جاپان وغیرہ۔ یہ ایسے کرداروں کے گرداب میں گھری کہ نہ انہیں اپنے وقار کا ہوش رہا، نہ اپنے اسلاف کی قدر، اور نہ اس نظریہ کی عزت کہ ہم کون تھے، کیا تھے اور کیا بن جائیں گے۔ اس نقطہ پر اور ایسی قومیں اسی لمحے پر اپنی ڈگر سے ہٹ جایا کرتی ہیں۔ سچ ہے، ایک نااہل جب صاحب اقتدار ہو جاتا ہے تو قومیں اس نااہل کے اعمال کی قیمت ادا کیا کرتی ہیں۔ یہی کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا۔ دشمن چلاک اور مکار تھا اور وطن پاکستان کے حکمران جاہل اور نااہل، تو پھر قوم کو ادائیگی تو کرنا تھی۔ ادائیگی کی، کرتے ہیں اور مزید کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں حکمران نواز شریف اور زرداری جیسے آئے، مگر یہاں کی رعایا نے بھی اپنے ساتھ جو جو گناہ کیے اور جس طرح ان جیسوں کی ستائش کی، قدرت انہیں معاف نہیں کرے گی۔ تکلیفیں اور آفات انہوں نے اپنا مقدر بنا لی ہیں۔ کھربوں کا نقصان تو قوم نے ان جیسے شرفاء اور حکمرانوں کی طفیل اٹھایا ہی تھا، مگر سب سے بڑا نقصان یہاں کی نوجوان نسل کو برباد کر دینا۔ یہ گناہ ہم سب نے مشترکہ طور پر اور ان حکمرانوں کے ایما پر کیا ہے۔ نئی نسل تو خیر جو ہے سو ہے، ہم سے سینئر اور انتہائی قابل افراد اس ملک سے ہی مایوس ہو کے دیار غیر جا بسے اور غیروں کو پروان چڑھانے لگے۔ ان کی ترقیوں میں ریڑھ کی ہڈی سا کردار ادا کرنے لگے، مگر ہم جتھے دی کھوتی اتھے ہی کھلوتی۔ پردیس گئے لوگوں کے لیے ہم نے واپسی پر کوئی ایسا راستہ متعین نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب وہی نیک اور پارسا لوگ دے سکتے ہیں جو ان کے مقدروں پر مسلط تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہی علم اور دانش کی موم بتیاں ہیں جن میں روشنی صرف اپنے باگڑ بلوں کے لیے نکلتی ہے اور دوسروں کے لیے آنسو بہاتا موم، وہ بھی انتہائی گرم، جس میں ان کے ظلم اور اذیتوں کی تپش موجود ہوتی ہے۔ تخلیقی لوگ اس گرمی اور تپش کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یہاں سے ترک وطن کر گئے۔ بہت سے گمنام ہیروز جو وہاں بیگانے ملک جا کر چمکے اور وہاں کی سرزمین کی بدولت عظیم تر کہلائے، باعث شرم ہے ہم جن کو برا کہتے ہیں وہ تو شروع دن سے ایسے ہی تھے اور ہیں، جبکہ ہم کو آج بھی اپنی راہ کی درستگی کے لیے کوئی عملی کوشش جاری رکھنے کی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے۔ برین ڈرین کی تازہ مثال میرے ملک کے ایک عظیم فرد، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال، جس طرف گیا اپنا آپ تسلیم کروانے میں کامیاب نظر آیا، مگر آخر کار تھک گیا اور 1918 میں اپنا پیارا وطن چھوڑ کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ جی، عاشر عظیم، کسی طور محتاج نہیں کسی تعارف کے لیے۔ اپنا تعارف آپ
اور بے پناہ خوبیوں سے بھرا ذہین شخص، فنون لطیفہ میں بڑا نام، سول سروسز میں جانا مانا اور سماجی حلقوں میں ترقی پسند شہرت کا مالک فلم سیاسی لوگوں کے آگے بولا سچ اور سینسر بورڈ کا سامنا نہ کر پایا۔ صحیح پوچھیں تو لوگوں یعنی عام لوگوں کے رویوں نے جانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ کوئی بھی اس کے سچ پر اس کا ساتھی نہ بنا۔ یہی میری قوم کا رویہ ہے۔ کشمیر پر چپ، بھٹو کے زندہ ہونے پر چپ، زرداری کے زر پہ چپ، شریفوں کی کرپشن پہ چپ، ایسے افراد کے ملک چھوڑنے پر چپ، تو پھر کس پر گلہ کریں، کون ذمہ دار؟ برین ڈرین ہونے کو روکیں، ایسی سہولتیں پیدا کرو کہ قوم تعمیر ہو سکے۔ اسی التجا اور پیغام کے ساتھ پردیس کے تجربات سے شناسا اپنی ٹیم کے ہمراہ تنویر احمد۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائیدہ باد۔